اب میں دعوت خطاب دوں گا معروف اینکر پرسن، کالم نگار، خطیب، سابق بیوروکریٹ جناب محترم اولیاء مقبول جان صاحب کو۔ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب شامی صاحب، معزز خواتین حضرات، نام تو بیرا سے تعلق ہے میرا، لیکن آپ سب حیران ہوں گے کہ میں کیوں یہاں ہوں۔ یہ بہت اہم بات اس لیے کہ آج سے تقریباً کوئی 17-18 سال پہلے جب میں ورلڈ سٹی آف لاہور کا ڈائریکٹر جنرل لگا تو ہم نے لاہور کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی۔ بڑے شہروں کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو تاریخ جب کھنگالتے ہوئے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ سکندر اعظم جہاں سے گزرا اس نے لاہور کا نام نہیں لیا۔ لاہور اس وقت کوئی شہر کی حیثیت ہی نہیں رکھتا تھا، ایک بہت چھوٹی سی بستی کہیں ہوگی۔ چین کا بہت بڑا سیاح جس سے تاریخ مرتب ہوتی ہے برِ صغیر پاک و ہند کی فاہین، وہ یہاں سے گزرا ہے، اس نے لاہور کا نام نہیں لیا، لیکن دونوں نے بھیرے کا نام لیا ہے۔ اور بھیرے کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ گریک اس میں بھی ملتی ہے اور چائنیز میں بھی ملتی ہے۔ بگوئی صاحب نے بڑی مزدار کتاب لکھی۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 200 سال سے ہماری تاریخ انگریز مرتب کر رہا ہے۔ 1906 میں پہلے گزٹیئرز آئے تھے، انہوں نے مختلف قسم کی تاریخ مرتب کرنی شروع کی، اور جیسی تاریخ انہوں نے لکھی ہم نے ماننا شروع کر دیا۔ اسی لیے بڑے شہروں کی تاریخ مرتب ہوتی ہے، لیکن دنیا میں جہاں تہذیبیں ترقی کی ہیں وہاں یہ نہیں ہوا کہ بہت بڑا ملک جو ہے وہ بن جاتا ہے مراکش، لیکن فیض جو ہے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے کہ فیض وہ جگہ تھی جہاں دنیا کی پہلی یونیورسٹی بنی گئی۔ اتنا بڑا یمن بن جاتا ہے لیکن سنا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کولون کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جرمنی کے اندر۔ بھیرا کے ارد گرد تہذیب تھی، اسی لیے اس کا ذکر کرتا ہے وہ جو اپنا اس کا میگستینز ہے، وہ ذکر کرتا ہے کہ یہ سینٹر تھا اور اس ارد گرد تہذیب بستی تھی ساری کی ساری۔ تو لاہور کی تاریخ لکھتے میں لاہوریوں کو کچھ ایسی اس طرح کی اس کو وہ نہیں کرنا چاہتا کہ انہوں نے لاہور کا تعلق، جیسے کتنی مزدار بات کی کہ 1400 سال کی ہم بات نہیں کرتے، لاہور کی تاریخ کا ایک تعلق جوڑنے کے لیے ایک کہانی جڑی گئی کہ لاہور جو ہے رام چندر کے 2 بیٹوں میں سے ایک لہو اور ایک کسو جو ہے ان دونوں نے بنایا تھا، اور ایک کہانی جو تھی انگریز نے لکھائی، ایک ان کا ملازم تھا لالا ہتورام اور ایک ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں احسان لطیف ہوتا تھا، انہوں نے لکھی اور ہم لوگوں نے بنا لی۔ ایل کے اڈوانی یہاں آ رہا تھا۔ ایل کے اڈوانی میں یہاں لاہور کے بہت زبردست قسم کے انٹلیکچولز جو سمجھتے ہیں تاریخ کو، ہم وہاں سے لے کے آئیں، انہوں نے ایک مندر بھی دریافت کر لیا کہ یہ لہو کا مندر ہے، اور ایل کے اڈوانی کی لسٹ کے اندر انہوں نے شامل کر لیا کہ اس کو یہاں وفتہ کرے۔ میری اس سے بات ہوئی جب ٹیلی فون پر کہتا میں آرکیولوجیکل ٹیم بھیج رہا ہوں، اپنی ہسٹورک ٹیم بھیج رہا ہوں کہ کیا واقعی کوئی ایسا مندر ٹائپ چیز ہوتی کہ نہیں۔ وہ آئی ٹیم میرے پاس، میں نے ساری تاریخ بتائی، میرے اس کے اوپر ہم نے ایک 2000 صفحے کی لاہور کی کتاب جمع کی تھی، اور آج بھی اس کتاب کے دیباچے میں میرا چیلنج ہے کہ لاہور از اے بورن مسلم سٹی۔ لاہور ایز اے میٹروپولس محمود غزنوی نے آباد کیا تھا۔ ہم نے لاہور کے لال قلعہ کے اندر ہم نے کھدائی کی، اس کے نیچے کوئی اور لیئر نہیں ملتی تاریخ کی، چھوٹی سی گوالوں کی بستی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ داتا صاحب نے یہاں آ کے لکھا لاہور یقی از مضافات سے ملتان است، لاہور ملتان کے مضافات میں سے ایک علاقہ۔ تو اڈوانی صاحب کی ٹیم آئی، میں نے ان کے سامنے لکھ دیا، میں نے کہا یہ صورتحال ہے، وہ چلے گئے۔ اب وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، میں جب اس کو جہاتا ہے جہانگیری سے لے کے یہاں آیا تو قلعے کے پاس انہوں نے ایک مندر دریافت کیا اس اپنی طرف سے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان لوگوں کا۔ انہوں نے اڈوانی سے کہا آئے اس لہو کے مندر چلتے ہیں، تو اڈوانی وہاں سے یوں بھاگا ہے کہ اس کی تصویر نہ آ جائے، سیدھا جا کے حضوری باغ میں رکا۔ تو میں نے اڈوانی سے پوچھا آپ کیوں رکے؟ کہتے ہیں میں لہو کے مندر میں تصویر کھنچوا لیتا تو ایودھیا کا کیس خراب ہو جانا تھا، پھر تو رام چندر یہاں ہونا تھا، کہانی تو یہاں بنتی تھی پھر، اور کہانی تو کہانی ہوتی۔ تو لیکن بھیرا کی تاریخ آپ سوچیں کہ کون کون سے لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، جن میں مسلمانوں کی تاریخ کا البیرونی یہاں گھومتا ہے، اسی ارد گرد نندنا فورٹ ہے، اور یہ تو جدید تہذیب انہوں نے مرتب کر لی۔ میں کہتا ہوں کہ اس کی تاریخ پوری شروع سے مرتب ہونی چاہیے۔ اس پورے خطے میں
ایک اور بات انہوں نے چندرگپت موریہ کا نام لکھا ہے اس کے اندر. اس چندرگپت موریہ کے آنے سے پہلے ہی ہنز یہاں آ چکے ہوئے تھے. یہ پورا خطہ کبھی بھی وہ جو 200 سال کی تاریخ ہے ان کی موریہ اور گپتا خاندان کی, آپ اندازہ کریں کہ 3000 سال کی برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ ہے جس میں ہندوؤں کی حکمرانی صرف 270 سال رہی صرف. اور یہ خطہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں, اس کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے بھی کسی شخص نے پٹنہ یا پتالیہ پترا سے بیٹھ کے کسی ہندو نے حکمرانی نہیں کی. وہاں کوئی اور تھا, یہاں کے نیٹو اپنے حکمران چلتے آتے تھے. یہ جو ہندو شاہی کا مرکز اگرچہ کہ کہا جاتا ہے بھیرا کو, لیکن تھوڑا سا دور اس کو کہا جاتا ہے کٹاس راج کے علاقے میں. تو اتنی خوبصورت تاریخ لکھی ہے, اور یہ بڑا کام ہے کیونکہ ہم نے تاریخ تعصب سے بالاتر ہو کے لکھنی چھوڑ دی تھی. تعصب سے لکھی سی تاریخ انگریز نے, جس نے ہمیں کہا کہ اس نے R.W. وائٹ سیکرٹری ایجوکیشن تھا, اس نے کہا تم ہندو کیسے ہو کہ اورنگزیب عالمگیر کی تعریفیں کرتے ہو. اور پھر اس نے باقاعدہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف کتابیں لکھوائیں, کیونکہ ظاہر بات ہے اقبال کا وہ ترکش مارا خدنگے آخری ترکانے کارزار کفر دی ترکش مارا خدنگے آخری. تو بھیرا ہماری سویلائزیشن کی علامت ہے. بھیرا بنیادی طور پر 5000 سال کی تاریخ میں انڈس ویلی سویلائزیشن تو چلو پرانی بات ہے, اور وہ بھی انڈس ویلی سویلائزیشن جو ہے وہ بھی انہوں نے کہا کہ اس سے اپنا غرق ہوئی سب کچھ. ایرینز آئے تھے اور انہوں نے اب تو ان کے سر کٹے لاشیں ملے ہیں ان کے اندر, جیسے انہوں نے ان کو, اور وہ موحد تہذیب تھی. کوئی ایک بت وہاں نہیں ملا جو پوجا والا ہو. یہ جو بت آپ کو دکھایا جاتا ہے یہ اتنا سا بت ہے جو کہ بیسیکلی ٹوکن بچوں کے کھلونے والا بت ہوتا ہے. موحد تہذیب تھی مکمل. ان کے جو مردے دفن ہوئے ہوئے ہیں وہ دفن سارے سارے قبلہ رخ ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی نہیں بتاتا, آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. وہ تو کہتے ہیں جی انڈس ویلی سویلائزیشن گڈ. انڈس ویلی سویلائزیشن کے بعد اگر کوئی نون ریٹن تہذیب نظر آتی ہے وہ تو آرکیولوجیکل ہے نا, وہ اس میں صرف اور صرف بھیرا نظر آتا ہے. تھوڑا بہت شالکوٹ کا کہیں ذکر آتا ہے, لیکن بڑے شہر کو اندر ہم گم کر دیتے ہیں. اور بڑے شہر کی تاریخوں کے اندر دنیا کے زبردست لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی تہذیب کے ان سینٹرز کو محفوظ کیا. شیکسپیئر کا برمنگم بہت بڑا شہر ہے, لیکن ایوان کا جو شہر ہے وہاں آپ جاتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ تہذیب کی صورتحال کیا ہے. آپ چلے جائیں جرمنی میں کسی آپ کو کولون میں آپ کو نظر آتا ہے. یہی وجہ ہم میں وال سٹی آف لاہور بڑا اچھا پروجیکٹ تھا, اللہ کرے کہ وہ آگے کہیں تک بڑھ سکے. بہرحال بڑے بڑے کمال کے لوگ پیدا ہوئے ہیں. گلزار احمد زاہد صاحب کے ساتھ ہم نے تقریریں کی, ان کے والد صاحب شکراچا صاحب کے ساتھ. کل ہی میں حفیظ اللہ نیازی کے ایک پروگرام میں وہ اشتہار دکھا رہا تھا 1974 کا, جس میں وہ ختم نبوت موومنٹ میں ہم سب کا نام اس میں لکھا ہوا تھا. اور پھر پیر کرم شاہ صاحب کا نام ہے, بے شمار نام ہے, بہت زبردست. ایک تفنن تباہ کے لیے آخر میں ایک بات کروں گا. شامی صاحب, میں نے جب PTV ایوارڈ لیا تو اس وقت ہوا یہ کہ دلدار بل بھٹی نے میرا انٹرویو لیا, تو مجھے اس نے پوچھا کہ تم کس شہر سے ہو. تو وہ پنجابی میں بولتا تھا, کہتا وہ, میں نے کہا گجرات کا. تو گجرات دے بندے, میں نے کہا ایک منٹ رک جاؤ. میں نے کہا کسی بھی شہر پہ بات کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کا محلہ بھی ایک تھا. بیرا میں جہاں اتنے بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں, وہاں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان بھی گزرے.